الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے ابھی قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر دین کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. اور ایک آیت کریمہ میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ قبول کرنے والا خسارے میں ہوگا. ایک ہے مذہب اور ایک ہے دین. حالانکہ اسلام کے بارے میں جہاں پر آیا اس کے بارے میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اسلام جو ہے وہ دین ہے، مذہب نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسلام جو دین میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی دین کو اختیار کرتا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. معلوم ہوا کہ مذہب میں کچھ نہ کچھ الگ چیز ہے. مذہب کا تصور ہمارے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ مذہب ہے. زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ مذہب. روزہ رکھ رہے ہیں، یہ مذہب. حج کر رہے ہیں، یہ مذہب. ہمارے نزدیک اسلام کا تصور جو مذہب کے اعتبار سے ہے بس اتنا ہی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دین، اور اس کی تشریح علماء فرما رہے ہیں ما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آسمانی جو چیزیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتاری گئی اور بطور دین کو وہ لے کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بھیجا گیا، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا، ان تمام چیزوں کو ماننا اور عمل ممکن ہو تو ان پر عمل کرنا، یہ ہے دین اسلام. دین اسلام یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اس کے بعد جو خلفائے راشدین آئے اور انہوں نے جو خلافت کی، حکومت کی، وہاں تک دین اسلام اور اسلامی طریقہ رائج رہا. اس کے بعد مملوکیت شروع ہو گئی، بادشاہ آنے لگے. بنو امیہ کے بادشاہ بن رہے ہیں، بنو عباس میں سے بادشاہ بن رہے ہیں. تو وہاں پر اسلامی نظام باقی نہیں رہا تھا. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اسلام جو حکومت کہی جا رہی ہے وہ بھی مکمل ہوئی اور پھر انگریزوں کا زمانہ آیا اور انگریزوں نے اپنی تعلیمات کو رائج کر دیا، اپنی تعلیمات کو شروع کیا. ان کی حکومت تھی تو ان کے اپنے قوانین تھے، انہوں نے اپنے قوانین کو یہاں پر جاری کیا. انگریزوں کے اندر ایک چیز اچھی رہی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں UCC کے بارے میں. یہ UCC چیز کیا ہے، اس کو اگر ہم عام الفاظ میں سمجھائیں گے اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو، تو ہم کس طرح اس کو سمجھا سکتے ہیں اور یہ کیا چیز ہے اس کو بتلا سکتے ہیں. UCC کے بارے میں کہا گیا کہ یونیفارم سول کوڈ. دوسرا اس کا لفظ جو آسان ہے سمان ناگرک سنہتا یا کامن سول کوڈ انگریزی میں. سمان ناگرک سنہتا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تمام کے لیے ایک ہی قانون. دو طریقے کے لو چلتے ہیں، ایک ہوتا ہے کریمنل لو
اور ایک ہوتا ہے سیول لا. کریمنل لا کس کو کہیں گے؟ جو دنیا کے اندر اپرادھ ہو رہے ہیں، کرائم ہو رہے ہیں، جرم اور گناہ ہو رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کرائم، اور اسی سے نکلا ہے کریمنل لا. دو چیز UCC میں آتی ہے، ایک کریمنل لا اور ایک سیول لا. کریمنل لا جو جرم ہو رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے اس انڈیا کے اندر، اس ملک کے اندر اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے تو یہ آئے گا کرائم میں. اب اگر یہ فیصلہ عدالت میں جاتا ہے تو وہاں پر دیکھا نہیں جائے گا کہ ہاتھ کاٹنے والا مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا، یہودی تھا یا عیسائی تھا، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ہر ایک کے لیے جو قلم ہوگی وہ قلم نافذ کی جائے گی. ایک انسان ہے نعوذ باللہ کسی کا ریپ کر رہا ہے، اب ریپ کرنے کا فیصلہ جا رہا ہے کورٹ کے اندر، تو وہاں پر یہ کرائم ہے. تو کرائم کی وجہ سے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ریپ کرنے والا مسلمان تھا یا ریپ کرنے والا ہندو تھا، غیر مسلم تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، کون تھا وہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ہر ایک کے لیے ایک ہی حکم نافذ ہوگا جو قلم وہاں پر لکھی ہوگی. تو کریمنل لا جو ہے اس میں حکومت کا معاملہ ہے کہ اس میں تفریق نہیں کی جاتی ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، ہر ایک کے لیے ایک ہی حکم نافذ ہوگا. اب آتا ہے سیول لا. سیول لا میں جو ہے یہ یہاں پر انڈیا کے اندر مختلف قسم کے لوگ رہنے والے ہیں. عیسائی مذہب کے لوگ بھی رہنے والے ہیں، یہودی مذہب کے لوگ بھی رہنے والے ہیں، غیر مسلم بھی ہے اور مسلمان بھی ہے. اب کریمنل لا سے ہٹ کر سیول لا، یعنی اپنی اپنی مانیتا، اپنی اپنی شریعت کے جو احکام ہیں اس پر چلنا، یہ کہا جاتا ہے سیول لا. اب اس میں کیا آتا ہے؟ شادی بیاہ آ جائے گا، میراث کے مسئلے آ جائیں گے، وہ سیول لا کے اندر آ جائیں گے، طلاق والے مسئلے آ جائیں گے، وہ سیول لا کے اندر آ جائیں گے. تو سیول لا اپنی اپنی جو مانیتا ہے اس پر عمل کرنا. اب UCC سے نافذ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو UCC سے نفاذ یہ ہو رہا ہے کہ جس طرح کریمنل لا میں کرائم کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، مسلمان گناہ کرتا ہے تب بھی ایک ہی سزا، یہودی گناہ کرتا ہے تب بھی ایک سزا، غیر مسلم گناہ کرتا ہے تب بھی ایک سزا. تو جس طرح کریمنل لا کے اندر تمام ایک ہی حکم کے دائرے میں ہیں، سیول لا کے اندر بھی تمام ایک ہی حکم کے دائرے میں آ جائے. یہ ہے UCC کا منشا. 1985 میں ایک قصہ ہوا شبا خان کا. اندور کی رہنے والی یہ عورت اکبر خان کے نکاح میں ہے، 60 سال کی اس عورت کی عمر ہے. اکبر خان اس کو 3 طلاق دیتا ہے، طلاق 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 کہہ کر 3 طلاقیں اس کو دے دیتا ہے. اب طلاق تو ہو جاتی ہے، 60 سال کی عمر ہے، اب 60 سال کی عمر میں جاوے کہاں پر؟ تو اس نے کورٹ کا سہارا لیا اور وہاں جا کر کہا کہ مجھے طلاق ہو گئی، میری عدت بھی مکمل ہو گئی، مجھے جیون بھتہ چاہیے. یعنی 60 سال کے بعد اب میں کس کے سہارے اپنی زندگی گزاروں؟ میرا گزران بھی تو ہے، تو اس گزران کو گزارنے کے لیے مجھ کو جیون بھتہ چاہیے. حالانکہ شریعت کی نظر میں جو سیول لا ہے مسلمان کے، شریعت کے نظر میں جیون بھتہ نہیں ملتا ہے. عدت ختم ہو گئی، اب یہ عورت اجنبی ہو گئی، پرائی ہو گئی. اب جس کے نکاح میں پہلے تھی، جس نے طلاق دی، اب اس کو یہ زندگی گزارنے کا نفقہ نہیں دے گا. یہ ہے شریعت کا قانون، سیول لا یہ ہے اسلامی نظر میں. لیکن وہ عورت کہہ رہی ہے مجھے جیون بھتہ چاہیے. اب اس وقت حکومت راجیو گاندھی کی، تو کورٹ نے تو یہ فیصلہ کر دیا کہ جیون بھتہ ملے گا، لیکن PM کے ذریعے اس آدیش کو نافذ کرنے نہیں دیا گیا. اب اس سے مسلمان کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے وہ خوش ہو گئے کہ ہماری شریعت کا ایک قانون بچ گیا. لیکن یہ جو کورٹ میں فیصلہ گیا تھا شبا خان کا، اس فیصلے کی وجہ سے بڑی برائیاں معاشرے میں پھیل گئی، اس لیے کہ وہ عورت جن کو طلاق ہو گئی تھی اور ان کے گزارے کا کوئی سامان نہیں تھا، سب کی سب اس کی سمرتھن میں کھڑی ہو گئی، شبا خان کے دائرے میں کھڑی ہو گئی، اور ہر ایک یہی چیز مانگنے لگ گئی کہ ہمیں بھی جیون بھتہ چاہیے. لیکن وقت گزرتا گیا، اس کے بعد مسئلہ چلا بابری مسجد کا اور رام مندر کا. وہاں پر اسی PM نے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہاں پر پوجا پاٹ کی اجازت دے دی. لیکن یہ جو شریعت کا ایک قانون تھا وہ بچ گیا. لیکن اس سے ایک جو برائی پھیلی لوگوں کے ذہن میں، عورتوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ سیول لا ہونا چاہیے، یعنی UCC ہونا چاہیے، کہ ہمیں بھی جیون بھتہ ملنا چاہیے، ہمیں اس سے کیا ہے گزران چلانے میں تکلیف ہو رہی ہے. حالانکہ یہ چیز وہی کہے گی جو شریعت کو نہیں سمجھتی، شریعت کی چیزیں نہیں جانتی.
اور شیطان ہم کو ہر وقت یہی چیز سکھلاتا ہے، نماز چھوڑنے کے بارے میں جلدی نہیں کہے گا. ہمارے حضرت نے بڑی اچھی عشاء کے بعد رمضان المبارک میں جو مجلس ہوتی ہے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ شیطان جب مسلمان کے پاس آتا ہے تو ڈائریکٹ اس کو نماز چھوڑ دے یہ چیز کی تلقین نہیں کرے گا، روزے چھوڑ دے اس چیز کی تلقین نہیں کرے گا، بلکہ کس چیز کی تلقین کرے گا؟ اپنی علماء کی مجلس سے دور ہو جائے، اپنے علماء سے رابطہ ختم کر دے. جب دین کی بات اس کے کانوں میں نہیں جائے گی شریعت کو وہ بھول جائے گی، اور اس کے بعد کیا کرے گی؟ شریعت کے علاوہ جو دوسرے فتنے ہیں ان میں مبتلا ہو جائے گی. اور 2011 میں طاہرہ بانو کا جب کیس آیا تو یہ فتنہ واپس ابھرا، اور وہاں پر کورٹ کے اندر فیصلہ کر دیا کہ 3 طلاق کوئی مانیتا رکھتی نہیں ہے، کیونکہ جب اس کے خلاف آواز نہیں اٹھی تو کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ اب کوئی مانیتا رکھتی نہیں ہے. حالانکہ شریعت ایک ہے انسان اپنا قانون بنائے، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ خود بندوں کو جینے کا قانون سکھائے. اس سے بہتر قانون کیا ہو سکتا ہے؟ شریعت مطہرہ نے شوہر کے حق میں ایک لگام رکھی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. ایک اس کو حاکم بنایا، فیصل بنایا، اس لیے کہ وہ مزدوری کرتا ہے، گھر سے باہر جاتا ہے، اپنے جسم کو لاغر کرتا ہے، اور اس کے بعد کمانے کے بعد اپنی بیوی پر وہ خرچہ کرتا ہے، ہر چیز کی حاجت اس کی ضرورت پوری کرتا ہے. اور اس کے بعد ایک طریقہ سمجھایا کہ اگر آپ کی بیوی ہے، آپ کے نکاح میں ہے، اور اگر وہ بات مان نہیں رہی ہے تو شریعت نے آپ کے ہاتھ میں ایک چابی رکھی ہے، آپ اس کو طلاق دے کر علیحدہ کر سکتے ہیں. اب انسان سوچتا ہوگا کہ بھائی شوہر کے ہاتھ میں تو لگام ہو گئی کہ وہ طلاق دینا چاہے تو طلاق دے سکتا ہے، لیکن عورت کیا کرے؟ اگر عورت مظلومہ ہو تو شوہر اس کے حقوق نہیں ادا کرتا ہو تو عورت کیا کرے؟ شریعت نے کس کو مظلوم نہیں رکھا ہے. شریعت نے عورت کے حق میں بھی ایک چیز رکھی ہے، کھلا والی چیز. اگر واقعتاً شوہر مجبور کر رہا ہے، شوہر اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے، تو عورت کو یہ حق ہے کہ وہ شرعی پنچ میں جائے، مفتیان کرام کے پاس جائے اور معاملہ اپنا دائر کرے، وہاں خلا کا فیصلہ کرا دے. عورت کو بھی شریعت نے یہ حق دیا ہے. اور ڈائریکٹ طلاق دینے کے لیے شوہر کو نہیں کہا ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک تو تمام چیز جو مباحات ہیں، مباح چیز ہیں، ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی چیز ہے تو وہ طلاق ہے. ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، کہ طلاق ایسی چیز ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتلایا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہ اگر تمہاری عورت تمہاری نافرمانی کر رہی ہے، نشوز اختیار کر رہی ہے، غلط کام پر اتر رہی ہے، تو ان کو نصیحت کرو. ڈائریکٹ طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. نصیحت نہیں کر رہی ہے تو بستر سے علیحدہ کر دو. دیکھو کتنی پیاری بات کی کہ بستر سے علیحدہ کرو. مارنے کی بات تو بعد میں آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ایک عورت صحیح معاملے میں صحیح طریقے سے عورت ہوگی، وہ بستر پر اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی. ایک ہی روم میں رہ رہے ہیں اور شوہر کا بستر الگ لگ رہا ہے اور اس کی جائز بیوی کا بستر الگ رہا. اگر پاکیزہ عورت ہوگی تو وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکے گی کہ ایک ہی بستر پر رہتے ہوئے میرے شوہر کا بستر الگ لگے اور میرا بستر الگ لگے. تو کہا کہ بستر کو علیحدہ کر دو. ابھی بھی بات نہیں بن رہی ہے تو اب کچھ مارو، بہت زیادہ نہیں، کچھ مارو. اب بھی بات نہیں بن رہی ہے تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب فیصل کو بلاؤ. شوہر کے گھرانے میں سے ایک آدمی آ جائے، عورت کے گھرانے میں سے ایک آدمی آ جائے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ اصلاح لے کر آ رہے ہیں، اصلاح کی نیت سے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ واقعتاً ان کے درمیان اصلاح قائم کر دے گا، ان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا. اگر وہ اصلاح کی نیت سے نہیں آ رہے ہیں، معاملہ بگڑ رہا ہے، تو شوہر کو اختیار ہے طلاق دے دے، اور عورت کو اختیار ہے مجبور ہے تو کھلا لے لے. تو یہ شریعت نے ایک قانون رکھا ہے، ایک طریقہ رکھا ہے. ہر وقت ہر طریقے سے ہر دائرے میں طلاق دینے کے لیے نہیں کہا. تو اگر UCC نافذ ہوتا ہے تو ایک معاملہ اسلام کا جو ایک حکم ٹوٹے گا وہ طلاق والا، کہ اگر شوہر طلاق دے دیتا ہے تو 3 طلاق دیتا ہے تو وہاں پر اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا. دوسری بات کہ ہمارے یہاں پر 3 طلاق دینے کے بعد اس کے بعد اگر وہ عورت پہلے شوہر کے نکاح میں آنا چاہتی ہے تو اس کے لیے حلالہ ضروری ہے. اس میں کچھ ہماری کمی ہے، ہم نے حلالے کو صحیح طریقے پر عوام کے سامنے پیش نہیں کیا، اور عوام کی غلطی ہے جنہوں نے صحیح طریقے پر پیش کیا اس کو قبول نہیں کیا. حلالے کا تصور ہمارے عام لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ صاف الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سمجھانے کی نیت سے بیٹھا ہوں. ہمارے نزدیک حلالے کا تصور یہ ہے کہ 3 طلاق ہو گئی، اپنی بیوی کو 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے 1 نائٹ کے لیے کسی سے نکاح کروا دیا، سلا دیا، دوسرے دن پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی. یہ ہمارے نزدیک تصور ہے.
حالانکہ شریعت اسلام میں حلالے کا یہ تصور بالکل نہیں، بلکہ شریعت اسلام تو کیا کہتی ہے، اگر شوہر نے تم کو 3 طلاق دے دی، آپ کو چھوٹ ہے، آپ دوسرے سے نکاح کرو اور اپنی زندگی خوشگوار کرو اور زندگی گزارو، پہلے شوہر کے نکاح میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر عورت پہلے شوہر کے نکاح میں آنا ہی چاہتی ہے تو شریعت کہہ رہی ہے کہ دوسرے سے نکاح ہوگا، دل چانس بائی چانس اگر وہ تجھ کو طلاق دے رہا ہے یا بائی چانس اس کی وفات ہو رہی ہے، اب تو پہلے شوہر کے لیے حلال ہے۔ یہ نہیں کہ تو ایک رات سو جا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے سو جا اور اس کے بعد تو اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہے، یہ حلالے کا تصور شریعت کی نظر میں ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے لعن اللہ المحلل والمحلل له، جو اس طریقے کا حلالہ کرے اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے، اور جس کے لیے اس طریقے کا حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ شریعت کا تصور بالکل پاکیزہ تھا، ہم نے سمجھنے میں غلطی کی، ہمارا تصور بدلا، اس لیے آج حکومت کو یہ چیز مل گئی، ان کو موقع مل گیا کہ عورت پر زیادتی ہو رہی ہے، اس لیے حلالے کا تصور شریعت میں سے ختم کیا جائے۔ اس لیے جب UCC نافذ ہوتا ہے تو حلالے کا تصور بھی شریعت میں جو ہے یہ بالکل قاعدہ اور قانون بدل جائے گا۔ بہت ساری اس معاملے میں باتیں ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر اسی ٹاپک پر، اسی عنوان پر بیان کیا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے علماء کی قدر کریں، اور خاص طور پر جو پلیٹ فارم تیار ہے جمعہ کا دن کا بیان کے لیے نہیں، اصل تو یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اذان ہو گئی، اب آپ تمام کو یہیں پر نماز کے لیے دوڑے دوڑے آنا ہے۔ یہ پلیٹ فارم ہے، علماء بیان کر رہے ہیں، اگر ہم علماء کی بات سے کٹیں گے اور دور رہیں گے واقعتاً شریعت کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، صحیح توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔